میں بہت زیادہ حسین تھی۔ جوانی کے دنوں میں مجھ پہ ایسا حسن چڑھا کہ دیکھنے والے مجھے دیکھ کر کچھ لمحے تو آنکھیں پلٹنا ہی بھول جاتے۔ شادی والی رات میرے شوہر بھی مجھ سے بہت راضی تھے۔ میں جب بھی سسرال میں بنی کی گھومتی تو میرا دیور دودھ پینے کی ضد کرتا۔ مجھے اس کی حرکت بہت بری لگتی، حالانکہ وہ تو 55 سال کا بوڑھا تھا اور میں تو ابھی جوان تھی۔ شادی کو کچھ دن گزرے تھے کہ ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ اس رات دیور میرے گھر میں آیا اور مجھے کہنے لگا، بھابھی آج ہم اکیلے ہیں، جلدی کرو مجھے دودھ پلاؤ، میں نے یہی دودھ پینا ہے۔ دیور تو ضد کرنے لگا اور پھر دیور نے خود ہی کپڑے ہٹا کر، میں ایک درمیانے درجے کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ 19 سال کی عمر میں مجھ پہ ایسی جوانی چڑھی کہ چند دنوں میں ہی میری شادی کروا دی گئی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے مجھے کہا، نہ میرے بڑے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے، وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، تم ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ جو بھی کہے جیسے بھی کہیں ویسے ہی کرنا۔ ویسے 4 دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، جب بھی میرے شوہر ارسل کو ایک آواز دے دی تھی تو ان کی رنگت پیلی پڑ جاتی۔ فوراً میرے شوہر کمرے سے باہر نکلتی۔ ارسل کی بدحواسی دیکھ کر میرے دل میں بھی دیور کا بڑا رعب جم گیا تھا۔ اس دن 5واں دن تھا جب صبح ہی صبح ارسل نے مجھ سے کہا کہ آج ہم باہر گھومنے جائیں گے۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اس وقت میرے دیور نے ارسل کو پکارا تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر سے مجھے اپنے دیور کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 4 دن شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، تمہیں احساس بھی ہے کہ دکان میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم اب چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو، ابھی ابھی دکان پہنچو اور سارے ورکرز کے سر پر کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک کا کام کرے۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی کہ تم کمرے میں ہی گھس کر بیٹھے ہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ وہ کسی کی ذمہ داری سنبھال دے، یہاں کوئی اور عورت تو نہیں ہے جو اس کی نعریں اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، ابھی کوئی دن ہی گزرے تھے ہماری شادی کی، اور ان دونوں میں ہی ناشتہ بنا کر دے رہی تھی جس میں میرے سر کئی حامیاں نکال چکے تھے، لیکن ارسل نے مجھے پیار سے محبت سے یہی سمجھایا تھا کہ بھائی کی بات کا برا مت مانا۔ اتنے دن تو میں ایسے سوچ میں الجھی ہو رہی کہ دیور کا مزاج ایسا کیوں ہے، لیکن آج جو شور شرابہ میرے دیور نے مچایا تھا میں تو بہت گھبرا کے رہ گئی تھی۔ ارسل جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ گھسا ہوا تھا، کہنے لگے کہ معافی چاہتا ہوں، مجھے دکان جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، باہر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ارسل تو اپنی دکان پر چلا گیا تھا، میں نے کچن میں آ کر پیدل سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن ہی میں نے کھانا بھی بنایا اور گھر کے سارے کام بھی مجھے کرنے پڑے۔ میرے دیور نے نوکرانی کو نکال دیا تھا، کہتے تھے کہ جب بہو گھر میں آ گئی تو صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی اور تھک کھا کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے دیور نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھ دیا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے دیور کے کمرے میں گئی میں نے پوچھا، بھائی کچھ چاہیے آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور عجیب انداز سے اپنے سوکھے ہونٹوں زبان پر پھیر کر کہنے لگے، دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھ سے اپنے دیور کی حرکت عجیب لگی تھی۔ دیور تو بھائی کی جگہ ہوتا ہے
اور بھائی کبھی بھی بیٹیوں کو سر سے پاؤں تک اس طریقے سے نہیں دیکھتا۔ میں فوراً ہی کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریزر کھولا اور دودھ کا گلاس پکڑ کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر اپنے دیور کے کمرے آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دو گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی مجھ سے سر کہنے لگی کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر بات کر لیا کرو، گھر میں اب تمہارے علاوہ وہ تو کوئی نہیں ہے، اور میں بڑے دنوں سے اکیلا تھا اور اکیلا ہی بیٹھ کر بور ہو جاتا ہوں۔ میں سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ میرے دیور کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، الماری کی بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً ہی بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن جیسے انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ میں لگایا تو فوراً اسے ہٹا دیا، کہنے لگے اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے پورے بدن پر سفر کرنے لگی۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ کہنے لگے جاؤ نا اسے گرم کر کے لاؤ۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 3 دن سے میرے دیور بڑے ہی غصے میں بات کر رہے تھے۔ جب ارسل گھر میں ہوتا تھا تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا، لگ ہی نہ رہا تھا کہ یہ میرے وہی دیور ہیں جو 5 دن سے ارسل کو چلا چلا کر بلا رہے تھے اور غصے سے ارسل سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے دودھ کو پتیلے میں ڈال کر ذرا سا گرم کیا، پھر گلاس میں ڈال کر اپنے دیور کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا انہوں نے دودھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام دیا۔ مجھے تو جیسے پورے بدن میں کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگی یار باہر کہاں جا رہی ہو، یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھ سے باتیں کرو۔ تنہائی کا سام تو مجھے اب اور بھی زیادہ ڈسنے لگا۔ یہ کہہ کر دیور نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے اب اور بھی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے تو ان کی باتیں سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کہنے لگے تم نے شادی کے اگلے دن جو کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا، آج وہی پہن لینا۔ یہ سن کر اور بھی مجھے برا لگا تھا۔ یہ فرمائش تو ارسل کو مجھ سے کرنی چاہیے تھا، میں میرے دیور کو۔ اب ارسل دکان پر جاتا، میرے دیور مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا، مجھے عجیب نظر سے دیکھتا، بار بار اپنی سوکھی ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتا، پھر کہتا مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ گرم کر کے دو۔ میں دودھ کا گلاس دے کر جانے لگی تھی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کہتا میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو۔ میں بھلا باتیں کر سکتی تھی؟ میں کام کا بہانہ بنانے لگتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا۔ سوچ رہی تھی مجھے ارسل سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنے بھائی کے سامنے کامتا تھا، ایک ارسل بولتا نہیں تھا۔ ایک دن میں کچن کا سارا کام کر رہی تھی کہ میرا دیور اچانک سے کچن میں آ گیا، مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، جھٹکے سے ٹیبل سے لگا دیا اور پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا میں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب بھی چینی اس پر بری طرح سے سوار تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سر میں میرے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں ارسل سے بات کروں گی۔ اب نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کئی بار میرا سر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا،
کہ اسے بھوک لگی ہے، میں اسے کھانا دوں، لیکن میں نے ان سے کچھ نہیں دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سب کچھ کرتی، کیونکہ میں نے کیا تھا۔ رات کو میرا دروازہ زور زور سے بجا۔ ارسل کہنے لگے، نام دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں تم صبح سے دروازہ بند کیے کمرے میں بیٹھی ہو؟ ارسل کی آواز سن کر ہی میں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں بھائی مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں ذرا بھی احساس اور شرم نہیں ہے؟ میرا بھائی صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی۔ انہیں شوگر کی بیماری ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کے ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا، میں ان کی ذمہ داری میں نہیں سنبھال سکتی، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا اور انتظام کر لیجئے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ارسل غصے سے بڑک اٹھا۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرے دیور کہنے لگے، دیکھ رہے ہو، ابھی اسے آئے ہوئے 7 دن ہی نہیں ہوئے اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ لڑکیاں شادی کے بعد ایسا ہی کرتی ہے اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا دیتی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ آج تم نے یہ بات کہہ دی ہے، نانم، آئندہ سے اگر کہا تو ہاتھ طلاق دے کر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے ابو کی پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ شریف انسان تھے۔ بڑی مشکل سے ہی جہیز اکٹھا کر کے ایک بیٹی کی شادی کی تھی۔ میری ماں بھی مجھے رخصت کرنے کی وقت بھول چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر واپس مت آنا، اپنے شوہر اور دیور کی ہر بات ماننا اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا۔ لیکن جو کچھ میرا دیور چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حرکتیں اور بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت ارسل جتنے غصے میں تھے، میں اگر بتاتی تو یقیناً مجھے ہی چھوٹا کہہ دیتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے دیور کہنے لگے، ارسل، اس کو آخری بار سمجھا دو، اس کا دماغ صحیح کر دو، ورنہ پھر میں اس کی ماں سے جا کر بات کروں گا کہ سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ایک غصے بری نظر اپنے دیور پر ڈالی تھی۔ ارسل کہنے لگے، یہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے سر پر کون سا اتنا بوجھ ڈال دیا ہے تو تم سے گھر سنبھالا نہیں چاہتا؟ میں نے کہا کہ کاش کہ میرے ساس اور دیور نہ ہوتے تو آج میں جس حال سے گزر رہی ہوں اس حال سے نہ گزرتی۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، اسے کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں؟ میں نے کہا، ارسل، ایسا کرو، اپنے بھائی کی شادی کروا دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ارسل نے میرے منہ پر مار دیا تھا۔ کہنے لگے، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہ میرے بھائی کی عمر شادی کے بلا بھائی کے 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی ہے تو تمہیں پکانا بھی بھاری پڑ رہی ہے۔ میں نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے، یہ کون سی بات ہے جس سے میں سمجھوں؟ میرے بھائی کی عمر 55 سال ہے، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور تم چاہتی ہے اس عمر میں میرا بھائی ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بھائی اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دے، میں آپ کے بھائی اور بھابھی دونوں کو سنبھالوں گی۔ اس پر وہ عجیب سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ گھر اور بزنس سب میرے بھائی کے نام ہے۔ اگر کوئی ان کے بیوی کے حیثیت سے آ گئی تو سب کچھ اپنے قبضے میں ہی کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکا مار کر نکال دے گی۔ اس گھر سے بھائی کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں بھی چپ چاپ بھائی کی سنتا ہوں۔ اب دوبارہ سے بھائی کی شادی کا نام مت لینا۔ ایک ایک کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے دیور کی اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس طرح گھر جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھی ہوں۔
میں تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہی تھی، دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ فوراً ارسل کی آواز آ گئی، کہنے لگا، انم جلدی سے پراٹھا بنا کر دو، بھائی کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر جا کر ناشتہ بنایا اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن ارسل نے بھی ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی پورے دن سے بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ ارسل کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کے بعد خود کو خاموش کر لیا تھا۔ ارسل جب دکان پر چلے گئے تو میرا دیور مجھے آواز دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری میں اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا، تم کیا سمجھتی تمہارے حسن کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہارے لیے وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر دے کر دے گا؟ آدمی سوچ کو بدل لو۔ میں نے اس کے پراچی طرح سے کاٹ دیے ہیں، دو چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ اس لیے میں نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بھائی کی شادی نہیں کی، کہیں وہ میرے بھائی کو ساتھ ہی نہ لے جائے۔ اس لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں ہیں، نہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ تمہیں اپنے گھر بتا سکے یا الگ کوئی اور گھر دلا سکے۔ اب اگر چاہتی ہو تو تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دیور کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے گرم دودھ لے آؤ، اور سب میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ ایسی گندی اور بکواس بھری زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانا پینا دودھ دیور کے کمرے پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھتی تھی، نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے دیور نے ارسل کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کا کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے دیور کی فرمائش پر قورمہ بنایا تھا۔ قورمہ بنا بھی بہت اچھا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے، آج تو بھابی نے میرا دل خوش کر دیا، بہت مزے کا کھانا بنایا۔ ارسل یہ سن کر مسکرانے لگے۔ مجھے میرا دیور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر جیب سے میرے دیور نے 5000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھایا، کہنے لگے، یہ لو تمہارا انعام، اس سے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ سلیم مجھے گھورنے لگے، کہنے لگا، اب وہ اپنی خوشی سے دے رہی ہے، انکار نہیں کرتے، رکھ لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5000 پکڑ لیے۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی تو میرا دیور بھی کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھ کر مجھ سے اپنے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کہنے لگا، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ ایک کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں ارسل کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر، کوئی بھی اثر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے مجھے دوری رکھ کر بات کیا کرے، ان کا حق نہیں بنتا ہے مجھے اپنے سینے سے لگانے کا۔ اسلام نے بھی ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کو بھی دوری رکھنے کے لیے کہا ہے۔ میری اس بات پر ارسل بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے، کیا ہوا جو اس نے تمہیں ذرا سا ہاتھ لگا دیا، تمہارے سر پر پیار کا کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم، بجائے اس کے کہ بھائی کے دل میں جگہ بناؤ، تم ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے سے مجھے گھور کر بول رہا تھا، کہنے لگا، شکر کرو کہ بھائی نے یہ باتیں نہیں سنی، ورنہ
بہت بڑی مصیبت آ جاتی۔ ارسل غصے میں کہنے لگا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، انا اپنا رویہ بھائی سے ٹھیک رکھا کرو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا ارسل میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، میں ایسا کرو مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنے باپ کی شادی کرو۔ یہ کہہ کر کے میں کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر ڈور بیل بجی تھی، پھر باہر شور کی آواز آنے لگی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا دوسرا دیور بھی ہے جو باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور اب وہ واپس آ چکا ہے۔ میرے دیور نے وہیں شادی کر لی تھی اور میرا بڑا دیور اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور نہیں اس بات کا مجھے کچھ علم تھا کہ ارسل کا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے۔ میں ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر حیران تھی۔ میرا دیور ابھی بھی غصے میں کھڑے تھے، کہنے لگے کہ اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو؟ وہیں رہتے۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر ارسل نے بھی کہا کہ بس کرے بھائی، غصہ جانے دیجیے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، ارسل کو گلے لگا لیجیے۔ بہرحال اب میری دیورانی بھی آ چکی تھی، کافی خوبصورت دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں بھی شکر ادا کرنے لگی کہ اب گھر میں اکیلی نہیں رہوں۔ میری دیورانی کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گل مل گئی تھی۔ ارسل کے ساتھ دکان جانے لگا تھا۔ میرے دیور کا دھیان مجھ سے ہٹ کر اب میری دیورانی کی طرف ہو گیا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے دوران میرے دیور کہنے لگے کہ اب میرے سارے کام چھوٹی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی سے تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی، آپ کو جو بھی چاہیے آپ مجھ سے مانگ لیا کرے۔ ارسلان بھی یہ سن کر مسکرانے لگے۔ لیکن کچھ دن گزرے تھے کہ ایک بار میری دیورانی جب دیور کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی بدحواس تھی، بار بار اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر کر آ رہی ہے۔ پھر کچن میں جا کر چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی مجھے بھائی کی عادتیں بڑی عجیب لگتی ہے، عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کبھی جھٹکے سے گلے لگا لیتے ہیں، کبھی عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے کانوں کی لو تک لال ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تو ارسلان سے بات کروں گی، وہ تو کہتے تھے کہ اس کے بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو بات بات پر مجھے اپنے قریب کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 40 سال کی ہے اور بھائیوں کے رحم و کرم پر ہے، بڑی مشکل سے زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے تو بھائی نے نخرے دکھائے، لیکن پھر کچھ دن بعد انہیں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ کچھ دنوں میں ہی اس سے میرے دیور کی شادی ہو گئی تھی، اور اس سے یہ فرق پڑا کہ گھر کا ماحول کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ ارسل اب مجھے خود کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، بھائی کو ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ میری دیورانی دیور کا بہت خیال رکھتی تھی، اب میرے دیور کی نظر مجھ پر نہیں۔ آج کل یہ عام ہو چکا تھا کہ اگر بوڑھے باپ کی شادی کرنی پڑے تو اس کے بیٹے اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، یہ آپ کی عمر نہیں ہے شادی کرنے کی۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دکھ سکھ میں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہذا اگر ایسا کریں گے تو یہ سب دکھ بھابھیوں کو جھیلنے پڑیں گے۔ کچھ بیٹے یا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں اگر باپ شادی کر لے گا تو جو نئی ماں آئے گی وہ ساری جائیداد پر قبضہ قابض ہو جائے گی اور ہمارے حصے پر ڈاکہ ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اسلام نے بھی انسان کو شادی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور باپ یا بھائی بوڑھا ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اولاد اور بھائیوں کو چاہیے بجائے کہ ان کو منع کرنے کی اس کا ساتھ دے۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی کروا دے۔ یقیناً جیون ساتھی ہی ایک دوسرے کی زندگی کا مکمل کر دیتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا۔